بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دین کی محنت کے لیے اور دین کو سارے عالم میں زندہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہمیں محنت عطا فرمائی، جو طریقہ عطا فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کچھ وقت نکالے اور وہ وقت نکال کر اللہ کے راستے میں جائے اور وہاں جا کر اس دین کو امت میں عام کرے۔ عربی میں اس کو خروج فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، اور اردو میں کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کے مقاصد ہیں، قرآن کریم میں جس کو بیان کیا ہے، وہ 3 مقصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب ان میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جس کے ذمے 3 کام تھے۔ ایک کام بتایا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتا تھا۔ اب قرآن کی آیتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ اس میں 2 چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو اس میں یہ شامل ہے کہ قرآن کریم کی آیات سنا کر قرآن کریم کو عام کرنا، تلاوت آیات، اور دوسرا کہ قرآنی آیتیں پڑھ کر سنانا تاکہ اللہ سے تعلق بنے، دوسرے الفاظ میں کہیں کہ دعوت دینا۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ تو قرآن کریم کی آیات کا سنانا ایک بڑا اہم مقصد ہے نبی کی بعثت میں۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفوس، یعنی انسان کی زندگی میں وہ اعمال جو اس کی شخصیت کو خراب کرتے ہیں، جس کو ہم آسان الفاظ میں روحانی امراض کہہ لیں، تو اس سے نفس کی اصلاح کرنا، نفس کو پاک صاف کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا۔ گویا کہ تزکیہ نفوس کے ذریعے یہ بتایا کہ برے اوصاف سے خالی کیا جائے، اور تعلیم کتاب و سنت سے یہ بتایا کہ اچھے اوصاف سے مزین کیا جائے۔ تو یہ 3 بڑے مقصد ہیں نبی کی بعثت کے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، ان کے ایمان کو ٹھیک کرے، اللہ کی ذات سے تعلق جوڑے، اللہ کی کتاب سے تعلق جوڑے، اور دوسرے نمبر پر تزکیہ نفوس ہے، اور تیسرے نمبر پر تعلیم کتاب و سنت ہے۔ تو یہ تینوں جو شعبے ہیں، یہ تینوں شعبے نبی کی ذات سے نکلے ہیں، اور تینوں ہی شعبے اللہ کے راستے میں نکلنے کا مصداق ہیں۔ جو آدمی دعوت دین کے لیے جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں، اور جو آدمی
اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جا رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں، اور جو آدمی دین سیکھنے کے لیے کسی استاذ کے پاس جا رہا ہے، کسی مدرسے میں جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں۔ اور ایک شعبہ اور ہے، اور وہ شعبہ ہے احیاء دین کے لیے قوت کا اظہار کرنا، جس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، تو وہ بھی اس کا اعلیٰ شعبہ شمار ہوتا ہے۔ تو اب اللہ کے راستے میں نکلنا یہ کتنا ضروری ہے، اور لوگوں کو دین سکھانے کی فکر کرنا کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ ان روایات سے ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی ہمیں ترغیب دی۔ آج لوگ یہ بات تو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ایک عمل ہے، روزہ رکھنا ایک عمل ہے، زکوٰۃ دینا ایک عمل ہے، حج کرنا ایک عمل ہے، صدقات، خیرات اور دوسرے بہت سارے کام، لوگ اس کو تو عمل سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں دین کی محنت کے لیے نکلنے کو دین کا کام ہی نہیں سمجھتا، جبکہ دین کی محنت کے لیے نہیں نکلیں گے، دین سیکھنے کے لیے نہیں نکلیں گے تو دین پھیلے گا کیسے؟ ایک ہے دعوت دین، یعنی دین کے لیے نکلنا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اس کو اشاعت دین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک ہے تحفظ دین، یعنی دین کی حفاظت کرنا، حفاظت دین بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ تعلیم، تعلم، تزکیہ، وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور ایک ہے غلبہ دین، یعنی دین سارے عالم میں غالب آ جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا ہے، اس کی شرائط ہیں۔ تو دعوت دین یہ مستقل ضرورت ہے، مستقل اس میں لگنا ہے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دین کی طرف بلانے کے لیے جو لوگ کام کریں اس کو کام ہی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ حیات الصحابہ میں اس حوالے سے کئی واقعات ہیں، اور اللہ کے راستے میں نکل کر مختلف اعمال کرنے کی طرف بھی رہنمائی کی گئی ہے۔ تو اس چیز کو بھی سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ پچھلی جو گفتگو ہوئی ہیں اس میں ہم نے دعوت کو سمجھا، اس میں ہم نے ہجرت کو سمجھا، نصرت کو سمجھا، دین کے تحفظ کے لیے گھر بار کے چھوڑنے کو سمجھا۔ اب یہ گھر بار چھوڑ کر نکلنا ہے تو اس کی اہمیت جو ہمارے سامنے آئی ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، یہ بھی سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ روایات میں مذکور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ موتا کے لیے ایک جماعت کو مقرر کیا کہ وہ وہاں پر جائے، تو اس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو ایک یہودی یہ بات سن رہا تھا،
تو وہ کہنے لگا کہ جب نبی اس طرح بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات شہید ہو جائیں گے۔ خیر، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ سوچا کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں اور جمعے کا دن بھی ہے، تو جماعت تو جا رہی ہے، میں جمعے کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لوں اور پھر میں اپنی جماعت سے جا کے مل جاؤں گا۔ چنانچہ وہ پیچھے ٹھہر گئے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو آپ نے سوال کیا کہ تم کیوں ٹھہر گئے اور اپنی جماعت سے پیچھے کیوں رہ گئے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں، یہ جو ٹھہرنا ہے یہ دین کے کام کے لیے ٹھہرے، اور کتنا بڑا عمل ہے جمعے کا عمل، اور پھر مسجد نبوی کی نماز، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ لیکن دین کے لیے نکلنے کی اہمیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا لگا دینا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہی مضمون ہے، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے اگر تم وہ سارا بھی خرچ کر دو تو بھی تم ان کے صبح کے ثواب کو نہیں پا سکتے، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل گئے ان کے صرف ایک صبح کا جو ثواب ہے وہ بھی نہیں پا سکتے۔ ایک اور روایت ہے جس میں ایک اور صحابی کا مضمون ہے، اور ان کا بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے نکلنے میں تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ تم سے اس سے زیادہ آگے نکل گئے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کو ہم کتنا معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک صبح کا اجر اتنا بڑا ہے، تو آدمی جب اتنے لمبے وقت کے لیے جائے گا تو کیا کیا اجر ملے گا۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اسباب کو مہیا کرنا، یہ اس کے آداب میں سے ہے۔ یہ نہیں کہ میں کر لوں گا ہو جائے گا، نہیں، آدمی اپنے آپ کو تیار کرے، پیچھے نہ رہے۔ اور ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ دو صحابی حضرت ابو لیلہ اور حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضرات رو رہے تھے، تو ایک صحابی حضرت ابن یامین نصری رضی اللہ عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سواری نہ تھی جو آپ ہمیں دیتے، ہمارے لیے کوئی انتظام نہ ہو سکا، تو ہم اللہ کے راستے میں نہ جا سکنے کی وجہ سے ہم رو رہے ہیں۔ تو وہ جو ابن یامین صحابی ہیں،
انہوں نے ان حضرات کے لیے سفر کا بندوبست کیا، اپنی اونٹنی بھی دے دی اور کچھ کھجوروں کا توشہ بھی دے دیا، اور یہ دونوں پھر سواری پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ یہاں سمجھنا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس بات پر غم کیا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع کیوں نہیں ملا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ان کی عمر چھوٹی تھی، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ جب غزوہ احد میں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا میں بھی جاؤں گا، تو اپنے آپ کو اونچا اونچا کر کے پیش کر رہے ہیں، اور صحابہ کے بچے آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، ہمیں آپ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے قبول فرمائیں۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا۔ صحابہ میں جیسے مرد شعراء میں حضرت حسان بن ثابت اور حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم مشہور ہیں، ایسے صحابیات میں حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا وہ شعر و شاعری میں مشہور ہے، بڑی شاعرہ تھی۔ ان کے 4 بیٹے تھے، اپنے چاروں بیٹوں کو ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں نکلو اور شہادت کی موت کے ساتھ واپس آنا، پلٹ کے نہ آ جانا۔ ان کا جو واقعہ ہے فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے بیٹوں کو ابھار رہی ہیں اور یہ فرما رہی ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، تو میں کل قیامت کے دن اعزاز رکھوں گی کہ میں 4 شہیدوں کی والدہ ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، اللہ کے راستے میں نکلو۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب جاتے تھے تو ان کا نکلنے کا وقت تو متعین ہوتا تھا کہ فلانی تاریخ کو جانا ہے، لیکن واپس آئیں گے یا نہیں اس کا معلوم نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں زندہ لوٹیں بھی کہ نہیں، شہادت کے ساتھ لوٹیں۔ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ اپنے جان کو لگا دینا کہ اللہ کا دین ساری دنیا میں عام ہو جائے، اللہ کا دین ساری دنیا میں غالب آ جائے اور میری جان لگ جائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت علبہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان کے پاس کچھ سامان نہ تھا کہ یہ اللہ کے راستے میں جا سکتے، تو رات کو نکلے اور کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے اور پھر روتے رہے اور اللہ سے دعا میں کہنے لگے کہ یا اللہ، آپ نے جہاد میں جانے کا حکم دیا ہے، اس کی ترغیب دی ہے، پھر آپ نے نہ مجھے اتنا مال دیا کہ میں اس سے جہاد میں جا سکوں، اور نہ آپ کے رسول کے پاس سواری ہے کہ وہ مجھے جہاد میں جانے کے لیے دے دیتے۔ لہذا کسی بھی مسلمان نے مال یا جان یا عزت کے بارے میں مجھ پر کوئی ظلم کیا ہو تو وہ میں معاف کر دیتا ہوں، اور اس معاف کرنے کا اجر اور ثواب تمام مسلمانوں کو صدقہ کرتا ہوں۔ اب چونکہ یوں تو کچھ نہیں ہے ظاہری طور پر، لیکن اعمال تو ہیں، اعمال کا صدقہ تو کر سکتے ہیں، اعمال کا ایصال ثواب تو کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ صبح کو یہ لوگوں میں جا ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کہ آج رات کو صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ تو کوئی کھڑا نہ ہوا۔ آپ نے دوبارہ سوال فرمایا، چنانچہ حضرت علبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا یہ صدقہ مقبول خیرات میں لکھا گیا۔ تو معمولی بات نہیں ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کسی خیر کے کام میں اگر نہیں لگ سکتا تو خیر کے کام کرنے والوں کو اعمال کا ہدیہ پہنچاتا رہے، ان کے لیے دعا کرتا رہے، اپنے دل کو ان سے صاف رکھے۔ آج تو حال یہ ہے کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان پر طعنے کسے جاتے ہیں، ان پر لب کشائی کی جاتی ہے، ان کو برا کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فارغ لوگ ہیں، ویلے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ نہیں بھائی، یہ بھی گھر بار رکھتے ہیں، کاروبار رکھتے ہیں، بیوی بچے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اور یہ بہت سو سے آسودہ حال ہیں، اپنے جان، اپنا مال، اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے نکالتے ہیں۔ وہ جان، وہ مال، وہ وقت جو اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کے دین پر خرچ کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہ ہو؟ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیاری کرنا، پیچھے نہ رہیں، کوشش کریں، تھوڑا تھوڑا آدمی وقت نکال کر کوشش کرے کہ میں نے اللہ کے راستے میں جانا ہے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور دین کو ساری دنیا میں پہنچانے اور عام کرنے کے لیے میں نے اللہ کے دین کے لیے نکلنا ہے۔ حیات الصحابہ میں بہت تفصیل سے غزوہ تبوک کے اس موقع کا واقعہ لکھا ہے، جو 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے، جن میں مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ اور ان تینوں صحابیوں کا نام یاد کرنے کے لیے لفظ مکہ یاد کر لیں، میم سے مرارہ بن ربیع، کاف سے کعب بن مالک اور ہا سے ہلال بن امیہ۔ تو یہ جو 3 صحابی رہ گئے تھے، ان کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا۔ ان میں ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اس قصے میں وہ اپنے بارے میں ایک بات فرما رہے ہیں جو میں یہاں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پورا واقعہ تو تفصیلی ہے، جو یہاں پر ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، اور وہ جو بات کر رہا ہوں وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کے حوالے سے۔ تو وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل میں یہ خیال کرتا تھا کہ مجھے قدرت اور وسعت حاصل ہے، جب ارادہ کروں گا تیار ہو کر نکل جاؤں گا۔ میرا معاملہ یوں ہی لمبا ہوتا رہا اور تیاری میں دیر ہوتی رہی، لوگ خوب زور و شور سے تیاری کرتے رہے، اور آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، اور میری ابھی کچھ بھی تیاری نہیں ہوئی تھی۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کے راستے میں جانا ہے، نکلنا ہے، تو ہم تیاری نہیں کرتے، صرف زبانی ارادہ کرتے ہیں۔ تو جب آدمی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو پھر آدمی اپنے آپ کو نکالتا ہے، آدمی ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، پھر اللہ راستے بناتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کاروبار کرنا ہے، لیکن وہ بیٹھے رہیں تو کیا کاروبار ہو جائے گا؟ نہ لوگوں سے ملے، نہ بات چیت کریں، نہ حال احوال پوچھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہاں بس شادی کرنی، تو کیا شادی ایسے بیٹھے رہیں گے تو ہو جائے گی؟ نہیں بھائی، اس کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں، معلومات کرنی پڑتی ہے، کہاں شادی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، یہ سب طے کرنا پڑتا ہے۔
بہت سے لوگ حج کا ارادہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں حج پہ جائیں گے، تو بھائی صرف بیٹھے رہنے سے تو نہیں ہوتا، تیاری کرنی پڑتی. اور جب ان کو کہو کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، کہتے ہیں بھائی دعا کر لو. ٹھیک ہے، دعا کریں گے اور دعا ہونی بھی چاہیے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آپ نے کیا تیاری کی؟ آپ نے معلومات لی، آپ نے اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کیا، آپ نے چھٹی لی، اپنے کام کو سمیٹنے کی آپ نے کوئی صورت بنائی؟ نہیں، آپ نے صورت نہیں بنائی. تو کیسے اللہ قبول کرے گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ بندہ اپنے ارادے میں کتنا مضبوط ہے. اگر یہ مضبوط ہے تو پھر تو آگے جائے گا، اور اگر مضبوط نہیں ہے تو پھر یہ آگے نہیں جا سکتا. تو عزم مضبوط ہو اور اس کے لیے آدمی کام شروع کر دے، پھر اللہ راستہ بناتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض مرتبہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیچھے اتنے سارے کام ہیں، اتنی ذمہ داریاں ہیں، اور اگر ہم نکل گئے تو پیچھے ہمارے کام کون سنبھالے گا؟ تو ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ اگر ہماری ابھی موت آ گئی تو ہمارے کام کون سنبھالے گا؟ تو پھر کہتے ہیں اس وقت تو یہ جملہ منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ مالک ہے. اللہ کے بندوں، اللہ تو ہر حال میں مالک ہے. آپ یہاں ہو یا نہ ہو، آپ گھر میں ہو، دفتر میں ہو، یا اللہ کے راستے میں ہو، آپ کے کاموں کو اللہ ہی سنبھالتا ہے. اور میں یہاں تک کہوں، تجربے کی بات عرض کروں، کہ آپ اگر اللہ کے راستے میں نکل جائیں ترتیب بنا کر، اور آپ کے پیچھے کام ہیں، اللہ رب العزت آپ کے کاموں کو اپنی قدرت سے ایسے چلائیں گے کہ آپ ہوتے ہوئے وہ کام چلا نہیں سکتے جو اللہ کی غیبی مدد ساتھ ہوگی. تجربے کی بات ہے، یہ صرف زبانی بات نہیں ہے. اور ایک بار نہیں دیکھا، کئی بار دیکھا، اور ایک کے ساتھ نہیں دیکھا، سینکڑوں کے ساتھ نہیں دیکھا، ہزاروں کے ساتھ نہیں دیکھا، لاکھوں اور لاکھوں کے ساتھ دیکھا ہے. جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اللہ نے اس کے نکلنے کے اوپر سارے کاموں کو بنایا. لیکن اللہ کے راستے میں نکلنا اس نیت سے نہ ہو کہ میں نکل جاؤں گا اللہ میرے کام بنائیں گے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو اللہ کے دین کی عظمت کو سامنے رکھ کے نکلو کہ ہم اللہ کے دین کے لیے نکل رہے ہیں. اپنے کام کو بنانے کی نیت سے نہ نکلو کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو گے، تمہارے کام تو اللہ بنا دے گا، لیکن پھر اس کام کے مقصد کے لیے جو نکلنا ہوگا وہ فوت ہو جائے گا. پھر لوگ یہ کہیں گے یہ تو ایک ثوابی کام ہے، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، اللہ کام بنا دیتا. چلو، جیسے اور کام ہمارے لیے زندگی کے مختلف کاموں کے لیے معاون ہوتے ہیں، یا ہم اس کو وظیفے کے طور پہ کرتے ہیں، لوگ اس کو وظیفے کے طور پہ کریں گے. یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ دین کی محنت کے لیے نکلی. اچھا، ایک بڑا عجیب مغالطہ ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، پیچھے اپنا سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو، تو بھائی یہ سارا پیچھے جب ضائع ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس پر ایک بڑا عجیب واقعہ حیات الصحابہ میں لکھا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ قسطنطنیہ میں تھے، جو آج کل استنبول کے نام سے ہے، ترکی میں. اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ وہ مصر والوں کے امیر تھے، اور حضرت فضالہ بن عبید وہ شام والوں کے امیر تھے. تو جب قسطنطنیہ شہر سے، یعنی استنبول سے، رومیوں کی ایک بہت بڑی فوج نکلی، اور یہ اس وقت عیسائیوں کے ہاتھ میں علاقہ تھا، تو ہم نے ان کے سامنے صف بنائی اور ہم کھڑے ہو گئے. تو ایک مسلمان نے رومیوں پر زوردار حملہ کیا اور وہ ان میں گھس گیا. تو ایک آدمی نے جب یہ دیکھا تو اس پر کسی نے کہا
وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، کہنے لگے کہ یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس جماعت میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ فرمانے لگے، لوگوں، تم اس آیت کا مطلب جانتے ہو کہ دشمنوں میں گھس جانا جس کو تم ہلاکت کہہ رہے ہو، یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو عزت عطا فرمائی اور اس کے بہت سارے مددگار ہو گئے، تو ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر آپس میں یہ کہا کرتے کہ ہماری زمینیں خراب ہو گئیں، اب ہمیں کچھ عرصے کے لیے مسلسل مدینہ میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زمینوں کو ٹھیک کر لیں، یعنی اپنے کاموں کو سیٹ کر لیں، پھر اللہ کے راستے میں جائیں۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے ہمارے اس ارادے پر رد فرماتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، اس لیے کہ ہلاکت تو اس بات میں تھی کہ ہم ٹھہر کر اپنی زمینوں کو ٹھیک کرنا چاہتے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کا حکم دے رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں نکلتے رہے، غزوے میں نکلتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کا انتقال بھی اللہ کے راستے میں ہوا۔ آج ان کی جو قبر ہے وہ استنبول میں موجود ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اپنے آپ کو بچانا ہے، جو نہیں نکل رہا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار کو بچا رہا ہے، نہیں، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو آدمی زکوٰۃ دے دے تو اس نے اپنے مال کو ہلاکت سے بچا لیا۔ گرچہ ظاہر میں کیا لگتا ہے کہ آدمی نے زکوٰۃ نکال دی تو اتنا مال آدمی کا کم ہو گیا، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس نے اپنے مال کی حفاظت کر لی۔ اسی طرح قرآن کریم میں کیا آتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود یہ جو ہے وہ مال کو مٹاتا ہے، کم کرتا ہے، اور جو سود ہے ظاہر میں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں مال اس سے کم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو باتیں عرض کی جا رہی ہیں یہ ظاہر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، یہ غیب کے فیصلے ہیں، اس پر ایمان بالغیب ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بس اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اسی میں لگانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت عبداللہ بن حر عنسی رضی اللہ عنہ نے ملک شام میں کھیتی باڑی کا کام شروع کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے زمین واپس لے لی اور دوسروں کو دے دی، اور ارشاد فرمایا کہ جو ذلت اور خواری ان بڑے لوگوں کی گردن میں پڑی ہوئی تھی تم نے جا کر وہ اپنی گردن میں ڈال دی، یعنی وہ اپنے آپ کو صرف کمائی کے لیے جو لوگ لگا رہے تھے اور دین کے لیے نہیں نکلتے تھے، اب تم نے اپنے آپ کو اسی میں لگا لیا، تو تم جب اس میں لگے رہو گے تو دین کا کام کیسے کرو گے؟ دیکھیں، کمائی کرنا منع نہیں ہے، کمانا ایک مستقل عبادت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن صرف کمائی میں لگنا، اپنی دنیاوی چیزوں میں لگنا اور اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کرنا، یہ اس بات پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کچھ وقت نکالو اور اللہ کے دین کے لیے نکلو۔
اب اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد بسا اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ نکلتے ہیں تو مختلف مزاج کے لوگ مل جاتے ہیں، اور کبھی کبھی آپس میں کسی بات پر طبیعت ملتی نہیں ہے۔ میرے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک باپ کی اولاد، ایک ماں کا دودھ پینے والے، ایک چھت کے نیچے رہنے والے، ایک بستر پہ سونے والے، ایک برتن میں ساتھ کھانے والے، جب وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا مزاج بھی نہیں ملتا۔ تو جو ہر اعتبار سے الگ ہو تو ان کے سارے مزاج مل جائیں، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، بہت ممکن ہے کہ مزاج نہ ملے، ماحول الگ، زبان الگ، طور طریقہ الگ۔ تو جب اللہ کے راستے میں آدمی نکلتا ہے اور کبھی کوئی ایسا حال آ جائے کہ جس میں ساتھیوں میں آپس میں کوئی تنازع ہو جائے، کبھی کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو اس وقت حکمت عملی یہ ہے کہ جماعت کو مشغول کر دیا جائے، اعمال میں لگا دیا جائے۔ زیادہ اس وقت ترغیب دے کر ان کو بٹھا کر کام کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مصروف کر دیں، مشغول کر دیں، اور اگر سفر میں ہے تو سفر کو تیز کر دیں، بہت تیز کر دیں۔ چنانچہ اس حوالے سے بھی ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے، تو ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی میں آپس میں باہم گفتگو ہو گئی، اور مہاجر صحابی نے انصاری کی پیٹھ پر مکہ مار دیا، تو انصاری نے اپنی اس بات کو دیکھ کر انصار والوں کو بلایا کہ میری مدد کرو۔ تو جب مہاجر صحابی نے دیکھا تو اس نے مہاجرین کو آواز لگائی کہ تم میری مدد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو زمانہ جاہلیت والی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک مہاجر نے ایک انصاری کی پیٹھ پر مکہ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑو کہ یہ باتیں بدبودار ہیں۔ یہاں پر یہ ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ اپنی قوم والوں کو بلانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ اس طرح نہ بلاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو امت بنانے کے لیے ہوئی تھی، آپ تو امت بنانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو اگر اپنی اپنی قوم کی لوگ بات کریں تو پھر امت کہاں رہی، اجتماعیت کہاں رہی؟ تو آج کل جو مختلف قومیت کی اور زبانوں کی اور ثقافتوں کی اور تہذیبوں کی جو کسی کی علاقائی اور قومی ہوتی ہے، اس کی طرف جو لوگ بلاتے ہیں، ان سب چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق بدبودار باتیں کہا جاتا ہے، یہ بدبو کی باتیں ہیں۔ مسلمان ایک امت ہیں، ایک اللہ کے بندے، ایک رسول کے امتی، ایک کتاب کے پڑھنے والے، یہ سب ایک ہیں، ان کو اس طرح کی باتوں میں نہیں لگنا چاہیے۔ اور جو منافقین ہوتے ہیں وہ ان باتوں سے کھیلتے ہیں، چنانچہ عبداللہ بن ابی منافق، اس نے ان باتوں کو سن کر ہوا دینے کی بہت کوشش کی تاکہ اس پر جو ہے مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے، کیونکہ یہ تو غیروں کا کام ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو تقسیم کر دو، قومیت کے نام پر، لسانیت کے نام پر۔
سیاست کے نام پر، فرقہ واریت کے نام پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس وقت ایک حل بتایا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ اب یہاں سے چلیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت لوگوں کو لے کر چل پڑے اور سارا دن اور ساری رات چلتے رہے اور اگلے روز بھی دن چڑھے تک چلتے رہے. پھر ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے ٹھہرے، پھر دوپہر کے وقت لوگوں کو لے کر چل پڑے اور پھر چلتے رہے. چنانچہ قفا مشلل سے چلے تو تیسرا دن ہو گیا اور اس دن صبح کے وقت آپ نے منزل میں پہنچ کر قیام فرمایا. 3 دن لگاتار چلتے رہے، صحابہ کو مصروف کر دیا. یہ حکمت عملی تھی. اعمال میں لگا دو. اللہ کے راستے میں جب نکلتے ہیں حالات آتے ہیں تو اعمال میں لگا دو. اور عجیب بات یہ ہے، ہمارے حضرت واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو پہلے تو نکلنے نہیں دیتا، اور جب وہ نکل جاتے ہیں تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے اعمال صحیح نہ ہوں. چنانچہ وہ ان کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کرے گا. کبھی کھانے پر، کبھی روٹی پر، کبھی نمک پر، کبھی دسترخوان پر، کبھی بوٹی پر، کبھی سونے پر کہ میں پنکھے کے نیچے سو جاؤں، کہتا ہے میں کھڑکی کی طرف سو جاؤں، کبھی سواری پر. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کرے گا. اور جب وقت ختم ہوتا ہے تو یہ اختلاف رہتا ہی نہیں. پھر آدمی کہتا ہے میں کس بات پہ لڑ رہا تھا، میں ایک بوٹی کے اوپر اپنے ساتھی سے جھگڑا کر رہا تھا، میں کھانے پہ جھگڑا کر رہا تھا. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو ان باتوں پر نہیں لڑنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی سمجھ نصیب فرمائے. یہ رستہ جتنا عظیم اور بڑا ہے اس کے آداب بھی اتنے بڑے ہیں. اس کے آداب کو سیکھ کر آدمی اللہ کے راستے میں نکلے. اور اللہ کے راستے میں نکلنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت عظیم بات ہے، بہت عظیم بات ہے. چنانچہ ایک روایت کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں تھے اور درمیانی رفتار سے تشریف لے جا رہے تھے. آپ نے ایک قریشی نوجوان کو دیکھا جو راستے سے ہٹ کر چل رہا ہے. تو آپ نے سوال کیا کہ کیا یہ فلاں آدمی نہیں ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ جی حضرت یہ وہی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ. جب وہ آئے تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم راستے سے ہٹ کر چل رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ گرد و غبار اچھا نہیں لگتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے اس گرد و غبار سے خود کو نہ بچاؤ. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ غبار تو جنت کی خاص قسم کی خوشبو ہے. معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے راستے کا گرد و غبار لگ رہا ہے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس سے دوزخ کی آگ سے دور کر دیتے ہیں، یعنی دوزخ کی آگ کو اس پر حرام فرما دیتے ہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے راستے میں نکلے. جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ اپنی سواریوں سے کود کر نیچے اتر آئے. اور راوی فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی لوگوں کو اس دن سے زیادہ تعداد میں پیدل چلتے ہوئے نہیں دیکھا. وجہ کیا تھی؟ تاکہ ہمارے اوپر گرد و غبار لگے گا اور ہم پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی.
ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں قدموں پر آگ کو حرام فرما دیتے۔ یہ سنتے ہی جو صحابہ تھے وہ اپنی سواریوں سے اتر آئے اور پیدل چلنے لگے، اور لوگوں کو اس دن سے زیادہ میں نے کبھی پیدل چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا، ایک بات بڑی اہم ہے، سوچنے کی ہے کہ اب ایک آدمی اگر کسی کام سے جا رہا ہے، جیسے دنیا کا ایک دستور ہے، تو کام پر جو جا رہا ہو تو اس کے اوپر اجرت نہیں ملتی، کام کرے گا تو اجرت ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی کسی جگہ ملازمت ہے، وہ راستے میں دھکے کھاتا ہوا، پریشان ہوتا ہوا، تکلیف اٹھاتا ہوا، چاہے پیدل تھا، چاہے سواری میں تھا، چاہے بس میں تھا، یہ جب اپنی منزل پہ پہنچے گا، وہاں جب کام شروع کرے گا تو اس کو اس کام کی اجرت ملے گی۔ ایک آدمی نے تکلیفیں اٹھائیں اور جب وہاں پہنچا تو کام کا موقع ہی نہیں ملا، تو اس کو کوئی اجرت نہیں ملتی کہ بھائی تم نے تو کام ہی نہیں کیا، یا وہ اس تکلیف کے اوپر کوئی اس کے لیے اجر و ثواب نہیں۔ لیکن دین کی محنت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ محنت پر تو اجر ہے ہی، جو اس محنت کے لیے لگ رہا ہے اور جا رہا ہے تو راستے میں جو گرد و غبار لگ رہا ہے اللہ نے اس پر بھی اجر رکھ دیا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر جو آدمی کے اوپر گرد و غبار لگ رہی ہے، جو بخار آ رہا ہے، جو ٹینشن آ رہا ہے، جو تھکن آ رہی ہے، اس سب کے اوپر اجر ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت عظیم راستہ ہے، نبی والا راستہ ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا راستہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ یہ معمولی راستہ نہیں ہے۔ تو جتنا عظیم راستہ ہے اتنے عظیم فضائل ہیں، اور اس راستے میں نکل کر اتنے ہی بہترین اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حیات الصحابہ میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اعمال بھی ذکر کیے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی مختلف اعمال کرے۔ چنانچہ ایک عمل خدمت کا بھی لکھا ہے کہ خدمت کرنا۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ بغیر روزے کے تھے۔ ایک جگہ جب ٹھہرے، پڑاؤ ڈالا، تو اس دن گرمی بہت تھی، تو کچھ لوگوں نے اپنے سروں پر چادر ڈال کر سایہ کیا ہوا تھا، کچھ لوگ اپنے ہاتھ کے ذریعے دھوپ سے بچاؤ کر رہے تھے۔ اب جب منزل پہ آدمی پہنچتا ہے تو آدمی، صاف سی بات ہے، پھر جب تھوڑا سا سکون ملے تو آدمی جو ہے وہ آرام کرتا ہے، تو صحابہ بھی آرام کرنے لیٹ گئے۔ جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے کھڑے ہو کر خیمے لگائے اور سواریوں کو پانی پلایا۔ اب یہ انہوں نے خدمت کی، ان کا روزہ نہیں ہے لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کی خدمت کی کہ خیمے لگائے اور پانی پلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ آج سارا ثواب لے گئے، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ آج سارا ثواب لے گئے۔ حالانکہ کتنی چھوٹی سی خدمت ہے، آدمی اپنے لیے تو لگا رہا ہے، اوروں کے لیے بھی لگا دیتا، لیکن پورا اجر مل گیا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سفر سے واپس آئے اور اپنے ایک ساتھی کی بڑی تعریف کرنے لگے کہ فلاں نے جیسا ہم نے نہیں دیکھا، یہ چلتے پھرتے قرآن پڑھتے رہتے تھے، ہم کہیں پر بھی رکتے تو یہ اتر کے نماز شروع کر دیتے، بڑے اچھے اعمال ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اچھا بتاؤ اس کے کام کاج کون کرتا تھا، اور بھی بہت ساری باتیں پوچھی، تو یہ بھی پوچھا کہ اس کے اونٹ کی اور سواری کی
جو خوراک ہے، چارہ ہے، وہ کون ڈالتا تھا؟ تو صحابہ نے بتایا کہ ہم یہ سارے کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب اس سے بہتر ہو کہ اس کی خدمت کر کے تم نے اس کے تمام نیک اعمال کا ثواب لے لیا۔ خدمت کرنا، جماعت میں نکل کر ساتھیوں کی خدمت، چھوٹوں کا ہاتھ بٹانا، بڑوں کا بوجھ ہلکا کرنا، اور اپنے ساتھ والوں کے ساتھ معاون بن کر چلنا، یہ اس کام کا مزاج ہے، یہ اس دین کا مزاج ہے، یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام سفینہ ہے۔ وہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، صحابہ بھی تھے، تو صحابہ کو اپنا سامان بھاری لگنے لگا، تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ یہ میری چادر ہے، اپنا سامان اس پہ رکھ دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے اٹھا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو سفینہ ہو۔ سفینہ کشتی کو کہتے ہیں۔ اور پھر وہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دن میرے اوپر ایک یا دو بلکہ 5 یا 6 اونٹوں کا بوجھ بھی رکھ دیا جاتا تو وہ مجھے بھاری نہ لگتا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ایک غلام بھی تھا جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا تھا، جن کا نام تھا احمد۔ چنانچہ ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں پر پانی تھا، ندی یا نالا کی طرح کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے۔ تو وہ جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ لوگوں کو اس نالے سے پار کروانے لگے۔ اب حالانکہ کیا مشکل ہے بھائی، ادھر سے آدمی کسی کو تھامتا ہے اور آگے کرتا رہتا ہے، بس اتنا کام۔ اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو آج سفینہ بن گئے، یعنی کشتی بن گئے۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا تعاون کرنا، حج کے سفر میں یہ بہت ضرورت پیش آتی ہے۔ جماعتوں میں تو آتی ہے، حج کے سفر میں بہت ہی ضرورت پیش آتی ہے، عمرے میں بہت پیش آتی ہے کہ بعض مرتبہ آدمی وہاں پہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے بعض لوگوں کو راستہ نہیں پتا ہوتا، انہیں اپنا ہوٹل نہیں ملتا، انہیں اپنا مکتب نہیں ملتا، خاص کر مینا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم بیت اللہ میں آئے ہیں تو ہم نے طواف کہاں سے شروع کرنا ہے اور سعی کہاں سے شروع کرنی ہے۔ تو لوگوں کی رہنمائی کرنا، ان کو بتانا، یہ سب عبادت ہے۔ اور یہ جب آدمی کے اندر حج پر جا کر اور عمرے پہ جا کر یہ جو خدمت کا جو مزاج بنتا ہے، یہ کب بنتا ہے؟ جب آدمی اپنے مقام پر رہ کر یہ سیکھ کر جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب حج یا عمرے کے لیے جاؤ تو پہلے سے 3 مزاج پیدا کر کے جاؤ۔ 3 جذبے اپنے اندر پیدا کر کے جاؤ: جذبہ عبادت، جذبہ خدمت اور جذبہ دعوت۔ یہ 3 جذبے اپنے اندر پیدا کرو۔ خوب عبادت بھی کرنی، وہاں گھومنے پھرنے نہیں گئے، خوب تلاوت کرنی ہے، خوب نوافل اور نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، لمبی لمبی دعائیں پڑھنی ہیں، مختلف اوقات میں نوافل کا اہتمام کرنا ہے، طواف کا اہتمام کرنا ہے۔ مدینہ منورہ میں صلاۃ السلام کا موقع مستقل ملتا ہے تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔
اب جب یہ مزاج بنا کے جائے گا تو وہاں کرے گا، ویسے تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خدمت کا شوق ہونا چاہیے۔ کسی کے کھانے کا مسئلہ ہے، کسی کے سونے کا مسئلہ ہے، کسی کے طواف کا مسئلہ ہے، کسی کو وہاں پر جو معلم کا دفتر ہے یا جو اپنے گروپ کے جو ذمہ دار ہیں ان سے ملنا ہے، بعض اوقات لوگوں کو نہیں ملتی جگہ، پریشان ہو جاتے ہیں، تو آدمی لوگوں کے لیے خدمت کا ذریعہ بنے، اور دعوت کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، دین سے جوڑنا ہے۔ طواف کرتے ہوئے آدمی لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوران طواف لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد کروا دیا کرتے۔ ایک مرتبہ مجھے ہمارے ایک عالم جو ہمارے تبلیغ کے کام کے بزرگوں میں سے ہیں، حضرت مولانا محمد فاروق مکی صاحب دامت برکاتہم، وہ فرمانے لگے کہ طواف کرتے ہوئے دعوت دینا بہت آسان ہے، کہ جو ساتھ چل رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑو، سلام کرو اور اس کو بولو ہر مسلمان کے ذمے تین کام: اپنا دین سیکھنا، اپنے دین پر عمل کرنا، اور اپنے دین کو سارے عالم میں پہنچانا۔ اور اس کی ساتھ میں تشکیل کر دو، بھائی تم تو تیار ہو نا، بس کب بس یہ دعوت ہو گئی، اب ایک اور کو پکڑو۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر روزہ رکھنا، یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ توفیق دے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور رمضان کا مہینہ نہ ہو اور آدمی اللہ کے راستے میں نکلے تو روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے جماعت کے امیر سے پوچھ لے، نفلی روزہ ہے پوچھ لے، کہ بعض مرتبہ اس کی وجہ سے مشکل بھی آ جاتی ہے، تو رکھنا منع نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آدمی روزہ رکھ لے گا اور کمزوری محسوس کرے گا تو اس کی وجہ سے ساتھیوں کو پریشانی ہوگی۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے لیس من البر الصیام فی السفر، کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ آدمی سفر میں روزہ رکھے، لیکن جس میں نے عرض کیا کہ طاقت ہو تو بالکل رکھ سکتا ہے۔ حج کے سفر میں 9 ذی الحج کو جو یوم عرفہ کا دن ہے، اس دن عام لوگوں کے لیے تو روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن حاجی کے لیے روزہ رکھنا اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے حج میں کمزوری آئے گی اور کمزوری ہو جائے گی، تو نہ رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوم عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ اور قرآن کریم نے بھی رمضان کے روزوں میں، کہ ایک آدمی کا سفر ہے اور سفر میں اس کو مشقت ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کے لیے پریشانی ہو جائے گی، تو رمضان کے روزوں کی میں اگر سفر آ جاتا ہے یا کوئی بیماری آ جاتی ہے تو رمضان کے روزے چھوڑنے کی بھی اجازت دی ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو بعد میں روزے رکھ لیں۔ تو روزے رکھنا منع نہیں ہے، لیکن ساری چیزوں کو دیکھنا یہ ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جایا کرتے تھے، ہمارے کچھ ساتھی روزہ رکھ لیتے اور کچھ نہیں رکھتے تھے، لیکن صحابہ میں دونوں طبقے ہیں، تو جو روزہ نہیں رکھتے تھے وہ روزہ رکھنے والوں سے ناراض نہیں ہوتے تھے، اور جو روزہ رکھتے تھے وہ روزہ نہ رکھنے والوں سے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ سب یہ سمجھتے تھے کہ جو اپنے میں قوت اور ہمت سمجھتا ہے اس نے رکھ لیا، یہ اس کے لیے ٹھیک ہے، اور جو اپنے میں کمزوری محسوس کرتا ہے اس نے نہیں رکھا تو اس نے بھی ٹھیک کیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور روزے کی حالت میں آدمی اگر اللہ کے راستے میں گیا اور اگر اس کی اس دوران موت آ گئی تو یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کی موت ہو۔
اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھوکا جو ہے دنیا سے چلا گیا، بلکہ یہ سعادت ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر اعمال کا بھی اہتمام ہو، نمازوں کا، نفلوں کا۔ تنہائی کے بڑے موقع ملتے ہیں، تنہائی میں آدمی اللہ سے مانگے۔ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ہر آدمی سویا ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ دو صحابی جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ پہرا دیں، جن میں ایک حضرت عمار بن یاسر ہیں اور یہ مہاجر صحابی ہیں، اور دوسرے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ انصاری صحابی ہیں۔ اب یہ پہرا دے رہے ہیں، تو تھوڑی دیر ایک پہرا دیتے اور دوسرے آرام کرتے، اور ایک وقت میں دوسرے آرام کرتے، پہلے پہرا دیتے۔ تو جب انصاری صحابی کے پہرے دینے کا وقت آیا تو وہ اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نماز میں ہی کھڑا ہو جاؤں۔ اب وہ اللہ کے راستے میں ہیں، پہرا بھی دے رہے، نماز کی نیت باندھ دی اور سورہ کہف شروع کر دی۔ چنانچہ جب دور سے دشمن نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں، تو اس نے تیر پھینکا اور اس انصاری صحابی کو آگے لگا۔ تو یہ انصاری صحابی وہ نماز میں تیر نکال کر اپنی نماز کو پورا کرتے رہے، انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ دوسرا تیر لگا، پھر تیسرا لگا، اور پھر انہوں نے اپنی نماز کو پورا کیا، اور پھر اپنے ساتھی کو جگایا کہ اٹھ جاؤ، میں زخمی ہو گیا ہوں۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جلدی سے اٹھے، تو وہ جو دشمن تھا اس نے دیکھا او ہو یہ تو ایک سے دو ہو گئے، تو وہ تو بھاگ گیا۔ اب انصاری کے بدن سے خون نکلنے لگا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ سبحان اللہ، جب آپ کو پہلا تیر لگا تو آپ نے کیوں نہیں اٹھایا تھا، کیوں نہیں جگایا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک ایسی صورت پڑھ رہا تھا کہ میرا دل نہ چاہا کہ میں اسے ختم کرنے سے پہلے چھوڑ دوں، لیکن جب وہ مجھے لگاتار تیر مارنے لگا تو میں نے نماز ختم کر کے آپ کو جگا دی۔ اور فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم، جس جگہ کے پہرے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے، اگر اس جگہ کے پہرے سے رہ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اپنی جان دے دیتا اور سورت کو درمیان میں نہ چھوڑتا۔ یہ تھا اہتمام، یہ تھا نماز کا شوق۔ یہ حالات ان کو نماز سے روکتے نہیں تھے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو لگایا ہوا۔ اسی طرح صحابہ اللہ کے راستے میں ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پورا فرما لیا تو ایک وادی میں راستے میں پہنچے تو زور زور سے لوگ پڑھنے لگے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جانوں پر نرمی کرو، انہیں مشقت میں مت ڈالو، تم کسی بہرے یا غائب یا غیر موجود خدا کو نہیں پکار رہے، تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والی ہے، تم سے بہت قریب ہے، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا۔ تو جب مجھے پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانے کا کلمہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے راستے میں نکل کر یہ پڑھنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے راستے میں نکلتے یا کہیں ہم سفر پہ جاتے
اوپر کی طرف چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے. تو یہ اذکار ہیں، یہ اذکار ہیں. ایک طویل روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بہت توجہ کی بات ہے، غور کرنے کی چیز ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو ہم اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، غزوے میں جاتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ بتایا کہ جو بہت اچھے ہیں ان کی 8 صفات بتائیں، اور ایک وہ طبقہ بتایا جو بہت برے ہیں ان کی 10 عادات اور صفات بتائیں. فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا خوب دھیان رکھتے ہیں، چلنے میں فساد نہیں مچاتے، اپنے ساتھیوں کی مالی مدد کرتے ہیں اور ان کی ہمدردی کرتے ہیں، اور اپنا مرغوب اور عمدہ مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کو جتنی دنیا ملتی ہے اس سے زیادہ وہ اس مال پر خرچ ہوتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں. اور جب یہ لوگ لڑائی کے میدان میں ہوتے ہیں تو اللہ سے اس بات پر شرماتے ہیں کہ اللہ کو پتہ چلے کہ ان لوگوں کے دلوں میں شک ہے یا انہوں نے مسلمانوں کی مدد چھوڑی. یعنی اتنا کچھ کر رہے ہیں لیکن دل میں خوف ہے کہ ہم کہیں کم تو نہیں کر رہے. اور جب انہیں مال غنیمت میں خیانت کا موقع ملتا ہے تو اپنے دلوں کو اور اپنے اعمال کو خیانت سے پاک رکھتے ہیں. تو نہ شیطان ان کو فتنے میں مبتلا کر سکا اور نہ ان کے دل میں فتنے کا وسوسہ ڈال سکا. ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ اپنے دین کو عزت عطا فرماتے ہیں اور اپنے دشمن کو ذلیل فرماتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے، غزوے میں نکلے، تو وہ نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ اللہ کا دھیان ہے، نہ فساد مچانے سے بچتے ہیں، اور مال خرچ کرنا پڑ جائے تو بہت ہی ناگواری سے خرچ کرتے ہیں. اور جو مال خرچ کرتے ہیں اسے بھی اپنے اوپر تاوان سمجھتے ہیں. ایسی باتیں ان سے شیطان کہتا ہے. یہ لوگ جب لڑائی کے میدان میں ہوتے ہیں تو سب سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، مدد نہ کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لے لیتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، دور رہ کر مشاہدہ کر رہے ہیں. اور جب اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے تو یہ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے فرضی کارنامے بیان کرتے ہیں. اور جب انہیں مال غنیمت میں خیانت کا موقع ملے تو بڑی جرت سے مال غنیمت میں خیانت کرتے ہیں. اور شیطان ان سے یہ کہتا ہے کہ یہ تو مال غنیمت ہے، تمہارا بھی اس میں حصہ ہے. اور جب آسودہ حال ہوتے ہیں تو اترانے لگ جاتے ہیں. اور جب انہیں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو شیطان انہیں مخلوق کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے کے فتنے میں ڈال دیتا ہے. ان لوگوں کو مسلمانوں کے ثواب میں سے کچھ نہیں ملے گا. ہاں، ان کے اجسام، بدن مسلمانوں کے اجسام کے ساتھ ہیں، بدنوں کے ساتھ ہیں، یہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ان کی نیتیں اور عمل مختلف ہیں. قیامت کے دن اللہ ان کو اکٹھا فرمائیں گے اور پھر ان دو طرح کے لوگوں کو الگ الگ کر دیں گے. یہ بات بھی ہے سمجھنے کی اور سیکھنے کی. اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھنا، دینی تعلیم کے حلقے لگانا، اللہ کے راستے میں نکل کر مال کو خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی صلاحیتوں کو لگانا، یہ سب صحابہ کی صفات ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ بیچ دے اور خود اپنے گھر ٹھہرا رہے تو اسے ہر درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب ملے گا. اور جو خود اللہ کے راستے میں غزوے کے لیے جائے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے تو اس کو ہر درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کا ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ سارے اعمال ہیں، لیکن شرط کیا ہے ان اعمال کی قبولیت کے لیے؟ وہ ہے اخلاص. اخلاص اگر ہے
تو پھر تو عمل قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اس اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ احد کے موقع پر ایک آدمی وہ مشرکین میں سے تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ ہو گیا، اور بڑی ہی جفا کشی اور ہمت کے ساتھ اس نے مشرکوں کا مقابلہ کیا، جس کا نام غزمان بتاتے ہیں۔ تو جب وہ زخمی ہو گیا تو لوگوں نے اس کو خوشخبری دی کہ تمہیں بڑی خوشخبری ہو، تو اس نے کہا مجھے کس چیز کی خوشخبری؟ اللہ کی قسم، میں نے تو اپنی قوم کی ناموری کے لیے یہ جو ہے یعنی اس میں شرکت کی تھی، اگر میرا یہ مقصد نہ ہوتا تو میں ہرگز اس میں شریک نہ ہوتا۔ یہ آدمی کون تھا؟ یہ تو یہاں پر ذکر نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے تھا یا مشرکین میں سے، لیکن اس نے یہ بات کی۔ اب جب اس کے زخموں کی تکلیف بڑھ گئی تو اس نے اپنی ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور خودکشی کر لی۔ تو اخلاص کے ساتھ نکلنا ہے، اللہ کو اپنا عمل دکھانا ہے، بندوں کو نہیں دکھانا کہ میں آپ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ ایک اور صحابی ہیں بنو عبد الاشہل کے، جو اسیرم سے مشہور ہیں، ان کا نام ہے عمر بن ثابت۔ یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں غزوہ احد کے دن، اور پہلے تو اسلام نہیں لائے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی عظمت ڈال دی، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی عبادت کی، اللہ کے راستے میں گئے اور شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت والوں میں سے۔ تو اخلاص کے ساتھ لگنا یہ بھی ضروری ہے، اور اجتماعیت کے ساتھ لگنا، امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا یہ گھاٹیوں اور وادیوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے، ایک ساتھ رہنے پہ ترغیب دی۔ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو ہم کسی منزل پہ جاتے تھے تو بکھر کر رہا کرتے تھے، بعد میں ہم اکٹھے مل جل کر رہنے لگے، اجتماعیت کے ساتھ رہنے۔ ہمارے شیخ حضرت واسم مندوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جماعت والوں کو اپنے جوتے اور بستر بھی ساتھ رکھنے چاہیے، جوتے بھی ساتھ رکھیں۔ اجتماعیت، یہ امت اجتماعی امت ہے، اور امیر کی اطاعت کے ساتھ ہو، امیر کی اطاعت کے بغیر نہ ہو۔ تو یہ سب آداب ہیں، ان سب کو ہم نے اپنے اندر لانا بھی ہے، اپنے اندر پیدا بھی کرنا ہے، تاکہ ہمارا نکلنا خیر کا ذریعہ بنے۔ اور ان سب باتوں کا تکرار ضروری ہے، اعادہ کرنا ضروری ہے، صرف رسمی طور پہ نہ ہو بلکہ بار بار اس کی یاد دہانی ہو، تکرار ہو، تاکہ ہمارا یہ نکلنا اللہ کے ہاں قیمتی بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔